السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک شب معراج کے واقعے پر ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کار خاص کے لیے مقرر فرمانے اور آپ کو نئی ہدایات و احکامات دینے کے لیے اپنے حضور آسمانوں پر طلب فرمایا، لیکن اس طلب کا انداز سب سے مختلف، منفرد اور سب جدا تھا۔ معراج کی شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے ہاں آرام فرما تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ نماز عشاء کے بعد ہم سب سو گئے اور جب فجر کا وقت ہوا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ہم سب کو جگایا، چنانچہ سب نے نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کی نماز تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ادا کی، لیکن اس کے بعد بیت المقدس پہنچا اور وہاں بھی نماز ادا کی۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹا اور تم لوگوں میں شامل ہو کر نماز فجر بھی ادا کی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی سے اس کا ذکر نہیں کیجیے گا ورنہ لوگ آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، واللہ میں لوگوں سے اس کا تذکرہ کروں گا۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی۔ قریش نے اس پر تعجب کا اظہار کیا اور اسے ناممکن کہہ کر اسے جھٹلایا بھی اور اس کا مذاق بھی اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کی بلا جھجک تصدیق کر کے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر لمحہ نوع انسانی کے لیے کامل نمونہ تھا اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی امین اور صادق تھے اور نبوت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو تخفیف کے بعد 5 وقت کی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ یہ نمازیں پڑھے گا، اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کی راہ اختیار کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب پسند یا قبول کر لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے۔ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا، جو تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو ناجائز اولاد کو شوہر پر لاد دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے چبو کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔
واقعہ معراج کے پس منظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاقی تعلیم دینی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور فلاحی اسلامی مملکت کی تعمیر کرنا تھی۔ ایک مضبوط سیاسی اقدار کے لیے ضابطہ اخلاق مرتب کرنا ضروری تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات و ضیافت سے نوازا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل زندگی گزار ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔